اور جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے کلام کا، کیا مضمون ہے جی؟ کسی کو یاد ہے کیا مضمون ہے؟ لعنتوں سے رہائی کا مکاشفہ۔ مکاشفہ ہوتا ہے کہ کوئی بھید، کوئی بات آپ پر آشکارا ہو جائے، کھل جائے، آپ کے سامنے وہ بات کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے، پردے میں ہے، لیکن وہ پردے سے ہٹ کر کیا ہے؟ باہر آ جائے۔ اب وہ باہر آ گئی ہے، آپ کے سامنے ہے، تو اب کیا ہے جی؟ اب آپ کو اس کی ٹھیک سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات کہ بہت سے لوگ مسیحی ہوتے ہوئے بھی لعنتوں کے اندر اب بھی ہے۔ لیکن حقیقت اور مکاشفہ یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کی خاطر لعنتی بنا تاکہ ہماری لعنت کو اٹھا لے جائے۔ ہاللیلویہ! زوردار تالیاں اپنے خدا میں۔ اس نے صلیب پر جان اسی لیے دی تھی تاکہ ہم جس قرض کے اندر تھے، جس ایک پشت در پشت لعنت کے اندر چل رہے تھے، اس سے ہم کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے۔ پچھلی بار ہم نے کچھ حوالے دیکھے، کچھ باتیں دیکھی۔ آج جو اسی ٹاپک کے اندر ایک نقطہ بیان کروں گا وہ ہے لعنتوں کا بولنا ہلاکت کو پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ لعنتوں کا بولنا یعنی ہم جو اپنے منہ سے اپنے اندر سے نکالتے ہیں وہ کچھ چیز پیدا کر رہی ہے۔ اس کے لیے میرے ساتھ حوالہ نکالیں، امثال کی کتاب، اس کا 18واں باب 20 اور 21 آیت۔ اور بچوں کو بڑے کنٹرول میں آپ نے رکھنا ہے تاکہ دوران واز جو ہے کلام ہم بڑی سنجیدگی سے صرف کلام ہی کو سنیں۔ امثال کی کتاب پرووربس چیپٹر 18 ورس 20 and 21۔ امثال 18واں باب 20 اور 21 آیت لکھا ہے، آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ آگے ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ امثال حکمت کی کتاب ہے، اور یہ جو حکمت چاہتے ہیں، حکمت میں بڑھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم فہیم ہو جائیں، عقل مند ہو جائیں، وہ یقیناً امثال کی کتاب اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کریں۔ روز اس کا مطالعہ کریں اور بار بار مطالعہ کریں تاکہ اس کے اندر کی جو سچائیاں ہیں وہ آپ کے اندر سما جائے، آپ کے اندر ٹھہر جائے۔ یہاں جو لکھا ہے کہ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کا پھل، یہ منہ ہے آپ کا، آپ یہاں سے کچھ نکال رہے ہیں۔ باتیں کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، ہم گھروں میں باتیں کرتے ہیں، ہم
گھر سے باہر باتیں کرتے ہیں، ہم ارد گرد جا کے باتیں کرتے ہیں، ہم چرچ میں آ کے باتیں کرتے ہیں، باتیں ہی باتیں کرتے ہیں، ہم باتوں کا بڑا شوق ہے جی ہمیں. لیکن ان باتوں کے اندر کیا ہے؟ زندگی اور موت ہے. یہ آپ کی باتیں کسی کے لیے زندگی پیدا کرتی ہیں اور کسی کے لیے بھی موت. یہاں تک کہ آپ کے لیے بھی، آپ کے اپنے لیے بھی. آپ اپنے منہ سے زندگی کی باتیں نکالیں گے تو مطلب کیا ہے؟ برکت کی باتیں نکال رہے ہیں. آپ اپنے منہ سے موت کی باتیں نکال رہے ہیں تو آپ کون سی باتیں نکال رہے ہیں؟ لعنت کی باتیں نکال رہے ہیں. تو ان کا جو لگام ہے، ان کی جو چابی ہے، کنٹرولر جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے جی؟ زبان اور منہ سے. ایولی زبورہ چ لکھا کہ میرے ہونٹا دی منہ تے یہوہ میں پکاردا ہم میرے والد ہوں. تو وہ کچھ ایسے نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے وجہ ہے. وہ جانتا ہے اس سچائی کو، بھید کو، کہ ہمارا منہ یہ کوئی فروٹ دیتا ہے، یہ کوئی پھل پیدا کر رہا ہے. سو یہ بڑی خاص چیز آج ہم اس پہ سیکھیں گے. اور ایک سٹوری کے ساتھ، خاص ایک سٹوری ہے بائبل کے اندر. پیدائش کی کتاب میرے ساتھ مل کے نکالے. ایک خاص واقعہ 27ویں باب کے اندر ایک دلچسپ سٹوری دو بھائیوں کی، جن کے اندر ایک معاملہ چل رہا ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ برکت کا. ماں چاہتی ہے کہ برکت ملے چھوٹے کو. بڑا گیا ہوا ہے اپنی محنت کے ساتھ جانور لا کر برکت لینے کو، کہ میں جاؤں گا، شکار کروں گا، شکار کر کے آ کے میں کیا کروں گا؟ اپنے باپ سے برکت لوں گا. پتہ چل گیا جی کون نہیں؟ کون؟ یعقوب اور عیسو. یعقوب اور یہ دو بھائیوں کی سٹوری. اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ یعقوب نے دھوکے سے برکت دی ہے. آپ نے یہ شاید باتیں کبھی سنی ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کیونکہ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہاں پر وہی ہوا جو تقریباً ہونا چاہیے تھا. کیسے؟ کہ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ وہ باپ برکت دے، وہ ایک شکار کرنے گیا عیسو، اور شکار کر کے جب وہاں سے اسے شکار نہیں ملا اور بھوکا پیاسا وہ بھاگتا بھاگتا واپس آیا، اور واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اگے ادا پڑا کی کھا رہا ہے؟ دال. وہ دال روٹی کھا رہا ہے. وہ آ کے میرے دیکھتا ہے کہ کہنا ہے تیرے کول لال لال جڑا تیرے ہاتھ چ مانو کی کر. انہیں کہنا دے دینا، لیکن انہیں پیچھے تنوں ایک کام کرنا پڑے گا کہ تجھے اپنے پلوٹے ہونے کا حق. اب سنیے اس بات کو، پلوٹے ہونے کے حق کو اس نے ناچیز جانا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے تو لے لے. اس نے صرف منہ سے کہا تو، کوئی انہیں اسٹام کی تھا، کوئی لکھت پڑا، کوئی قربانی کی تھی. انہیں منہ چڑھ کیا نا، منہ چڑھ کہہ دیتا تو لے، لیکن مانو کی یہ دے دے. آج بھی مسئلہ یہی ہے، ہم ایک وقت کی دال روٹی کے پیچھے اپنی لاکھوں کی برکت گوا دیتے ہیں. اور وہ ایک وقت کی دال روٹی شاید چوری سے ہے، چاہے جھوٹ بولنے سے ہے، چاہے فریب سے ہے، چاہے خدا کے حضور نہ آنے سے ہے. خدا تو برکتیں دے رہا ہے،
لیکن کیا ہے، برکت لینے والا موجود وہ بلانے ضیافت ہوئی، بلاؤ جی بلاؤ، اس کا رہے اونا کہ جی اسی نہیں آتے، دعوت تیار ہے، سب کچھ کھانا تیار ہے، بلانے والوں کو بلائے گا، انہوں نے کہا ہم نہیں آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بازاروں سے چوکوں سے پکڑ کے لے کے آؤ ان کو ضیافت میں شامل۔ تو جس کے لیے حق تھا، اب پہلوٹا ہونا سمجھیے گا اس بات کو، پہلوٹا ہونا ایک تو یہ بھی مطلب ہے کہ وہ پہلا بیٹا ہے، لیکن پہلوٹا کا ایک مطلب یہی ہے کہ وہ جسے مقرر کیا جائے کہ باپ کی جگہ جائے اور ذمہ داریوں کو کیا کرے، پورا کرے۔ اب یہاں اس بات کو سمجھیے کہ یہاں وہ پہلوٹا تھا، اس نے چیز جانا، اسی طرح ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں، خدا نے اس سے کہا کہ زمین کی سب قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اس بات کی اہمیت کو ناچیز جانا، اس نے خدا کو ہی ناچیز جاننا شروع کر دیا اور بتوں کی پرستش کرنا شروع کی، اس لیے خدا نے غیر قوموں والوں کے لیے رستہ کھول دیا۔ تو جیسے برکت کا حقدار یعقوب تھا، اسی طرح اب برکت کے حقدار ہم غیر قوم والے ہیں، ہم ان سے بہتر عہد والے ہیں، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو نہیں قبول کیا، خدا کے بیٹے کو ہی قبول نہ کیا، اس لیے خدا نے اب ہم غیر قوم والوں کے لیے یہ فضل کیا، جو دونوں نے اسے بیٹے ہونا کیا ہے، جو دونوں نے اس سے بیٹا قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ تو ہم کس حق میں آگے، خدا کے بیٹے میں، لے پالک بیٹے میں آگے، اب ہم بیٹے ہیں، لیکن اب کیا ہے، ہمیں رومیو 8ویں باب کی 26ویں آیت کے مطابق ہم اس کے ہم شکل ہو رہے ہیں، ہم اس کے کیا ہو رہے ہیں، ہم شکل ہو رہے ہیں، تاکہ جیسا وہ پہلوٹا بیٹا یسوع مسیح جو برکت کا وارث تھا، ویسے ہی ہم بھی اس کی برکت میں ہم میراث ہو جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس بات کو سمجھیے، جیسے وہ تھا اب ہمارے لیے رستہ کھلا، اب ہمارے لیے دروازہ کھلا ہے کہ ہم کیا ہوں، برکت سے وارث ہو جائیں۔ سو عزیزو، میں آپ لوگوں کے لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کبھی بھی لعنت کے اندر نہ سمجھیں، نہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، کیونکہ بائبل مقدس آپ کو شاہی قائموں کا فرقہ کہہ رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ آپ کو مقدس قوم کہہ رہی ہے، وہ آپ کو خدا کی خاص ملکیت کہہ رہی ہے، اور وہ خاص ملکیت جس کی قیمت یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے دی گئی ہے، اور یسوع مسیح کا کفارہ ہمارے لیے ہوا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے لہو کی قیمت اتنی کوئی چھوٹی سی، اتنی کوئی کم تھی، ہمارا حق ہمیں ملا ہے، اب ہم حقدار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے قیمت دی ہے۔ جیسے اس وقت اس نے دال لے دی نا اور حق لے لیا، اسی طرح ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے لہو، یسوع مسیح نے ہمارے لیے لہو دیا اور حق ہمارے لیے ہوا۔ اور یہ جا کر کہاں ہمیں ملتا ہے، ہم غلطیوں کے خط کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے لیے یہ حوالہ صرف پڑھتا ہوں، پھر میں واپس اپنے اسی حوالے پر آؤں گا، ٹاپک پر، تاکہ ہم لعنتوں سے رہائی کے مکاشفہ کو ٹھیک طور سے سمجھیں۔ اس کے 3 باب کی 27ویں آیت غور سے سنیے۔ اور تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، کتنوں نے لیا ہے جی یہاں پہ، جتنوں نے بپتسمہ لیا، اب ان کے لیے ہے مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب
मसीह यस्सु में एक हो, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। हालेलुया, हम वारिस हो गए हैं क्योंकि मसीह में हम एक हैं। मसीह के वसीला से हमें हक मिल गया। अब वो जुदाइयां नहीं रही जी, यहूदी रहते, यूनानी रहते, वो मर्द थे, औरत थे। उस वक्त में बड़ी एक जुदाई थी इस मामले में, क्योंकि यहूदी यूनानियों को फकीर समझते थे। वो समझते थे कि हम ही पलौठे हैं, हम ही खास हैं, हमसे ही खुदा के वादे हैं। लेकिन पौलुस रसूल ने अच्छी तरह उन्हें समझाया है खतूत के अंदर। मैं कभी उस पर बात करूंगा। सो हम वापिस आते हैं। सो ये कहानी मैंने आपको समझा दी कि दो भाइयों की थी, और यहां पर उसने क्या किया जी, अपना की आवाज आई है, क्या किया उसने अपना, किसने किया, यीशु ने किया। किसको दिया? याकूब को दे दिया, पलौठे होने का। अब जिसके पास हक है, बरकत किसकी है? उसी की है ना। सो हम देखते हैं यहां हुआ क्या है। 11वीं आयत, तब याकूब ने अपनी मां रिबका से कहा, देख मेरे भाई यीशु के जिस्म पर बाल है और मेरा जिस्म साफ है। प्लानिंग किसकी है? मां की। मां ने प्लान बनाया कि बाप क्या देने वाला है, इसहाक क्या देने वाला है। अच्छा, अब ये बात सुन ले, यहां बाप को साडे प्योवां नूं पता ही कोई नहीं कि उन्हां कोल की चीज है। जो मर्द है, बाप है, उन्होंने तो पहली गल तो पता ही कोई नहीं कि उन्होंने कोल है की है। उनके पास अथॉरिटी क्या है, खुदा ने उन्हें कैसा इख्तियार दिया हुआ है। और इसीलिए मैंने पिछली बार भी मैंने ये कहा कि बाप को इतना इख्तियार नहीं होता कि वो अपने बच्चे से मोबाइल ले और उसके पासवर्ड को उसको पता हो। बाप को पता ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है। वो जब पूछा जाए, मांगा जाए, तो आप मेरी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं जी? इंटरफेयर कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ कहाँ? ये खुदा ने उनको माँ बाप होने का हक दिया है। तो जिसे खुदा ने हक दिया है, खुदा ने मुकर्रर किया है, आप उसको कैसे कह रहे हैं जी कि आप कौन हैं? तो यहां अब इसहाक को पता है मैंने बरकत देनी है, मेरे पास कोई चीज है। उन्हें क्या, पुत्रो जाओ अपने पुत्र को क्या जा शिकार करके ले आ, ते मनु की बना के दे, लजीजा खाना बना के दे, ताकि मनु जो मेरी एंजॉयमेंट हो, मैं खुश हूं, और फिर तुझे मैं क्या करूं? बरकत दूं। बरकत तब मिलती है जब बाप खुश होता है। और बच्चे याद रखें जितने हैं, अगर माँ बाप खुश नहीं है तो बरकत नहीं है। अगर माँ बाप, बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो मुंह पर ना सही दिल ही दिल में क्रोध ये है उनके दिल में माँ बाप के लिए, वो जहन में उनके लिए बुरा भला सोच रहे हैं। माँ बाप ना जाने, आपके दोस्त ना जाने, आपका पास्टर ना जाने, खुदा दिलों और गुर्दों का जाने। वो बंद बूढ़े से। तो कोई बच्चा बरकत लेना चाहता है तो उसके लिए क्या है? बाप को खुश करे, मां को खुश करे। तो यहां इसहाक को पता है मेरे पास ब्लेसिंग है, मैं ब्लेसिंग देने वाला हूं। मां को भी पता चल गया कि ब्लेसिंग किसी को मिलने वाली है। उन्हें क्या, नो 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 नो, इसको नहीं, मेरी ख्वाहिश क्या है कि छोटे को मिले। अब उसके लिए उसने क्या किया कि तू ऐसा कर, जानवर लेके आ, और फिर क्या है, मैं तुझे बना के देती हूं, तू बाप की मर्जी के टेस्ट वाला, तू बाप के पास ले जाना, बाप को तुझे जरा चेक करेगा और क्या करेगा, तुझे बरकत दे देगा। उन्हें क्या, ठीक है अम्मी जी,
یہ گل مجھے سمجھ آ گئی کہ باپ برکت دے، لیکن میرے برا دے جسم دے اتنے تے کی نے بال نے، اس کے جسم پر تو بہت سے بال ہیں، میرا جسم تو صاف ہے بالکل۔ اب آگے کیا لکھا ہے، غور سے سنے، لکھا ہے شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے، چیک کرے، تو کیا لکھا ہے، تو میں اس کی نظر میں دغاباز ٹھہروں۔ باپ چیک کرتے ہیں، پیرنٹس چیک کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے، بچے کیا نکلتے ہیں، چیٹر، چیٹنگ کرتے ہیں نا جی، جو پیپروں میں کرتے ہیں انہیں تو بڑا خوب اندازہ ہے۔ تو اسی طرح گھروں میں بھی چیٹنگ ہوتی ہے، کیسے کیسے ہوتی ہے یہ آپ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھا یہ سمجھیے گا، یہ میسج جو ہے یہ کس کی ذاتی زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ اجتماعی کلام ہے اور اجتماعی زندگیوں کے لیے ہے، تاکہ جتنے بچے یہ بڑے ہو رہے ہیں انہیں سمجھ ہو۔ تو یہ چیٹنگ کہتا ہے ایسا نہ ہو میرا باپ مجھے ٹٹولے، مجھے دیکھے تو میں کیا نکلوں، چیٹر نکلوں۔ اور پھر کیا ہو، آگے سنے لکھا ہے، غور سے پڑھوں گا میں، آپ سنیے گا، اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا۔ اسے کہا امی جی مجھے پتا ہے ابا جان کے پاس برکت ہے، لیکن اے بھی یاد رکھو کہ ابا جان کو لعنت بھی ہے۔ ابا جان جو ہے برکت اگر دے سکتے ہیں تو وہ لعنت بھی دے سکتے ہیں، اگر وہ مجھے چیٹر فاؤنڈ کرے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو ہمارے پیرنٹس کے پاس کیا ہے، پیرنٹس کو بھی پتا ہو ہمارے پاس کیا ہے، اور ہم اپنے منہ سے جو نکالتے ہیں وہ ہمارے بچے کماتے ہیں، ہم اپنے منہ سے جو بیج دیتے ہیں وہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ ہم بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں، اور اٹھاتے ہی کیا ہے جی، اس کے لیے ہم کہتے ہیں بیٹا باز اٹھو، خداوند آپ کو برکت دے، آپ سارا دن میں صحت مند رہو، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے، خداوند کی برکت آپ کے ساتھ۔ کیا آپ ایسے کہتے ہیں؟ میں سارے کہتے ہیں اینجی کہتے ہو نا کہا بچے، لیکن اکثر اس کے الٹی کہتے ہیں، اٹھ جا تم نے اس تیجی بتائی، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ کیا ہے، ہم اس کے لیے قرض لعنت بیچ رہے ہیں، اور نہ جانے جو جو لفظ ہے ہمیں پتا ہے۔ اچھا بچے بھی خود اس لعنت کو کمانے والے ہیں، یہ نہیں کہ ماں پیو دی غلطی ہے، وہ اپنے بھی کما رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے وفادار تابعدار ویسے نہیں۔ ماں باپ رات کو کہتے بیٹا جلدی سو جا، ماما بس میں، پاپا بس میں یہ ابھی سو رہا ہوں، تو کیا ہے سارا دن ساری رات کیا ہے، موبائل چیکنگ اور سارا کچھ، اور صبح کو اسی کی وجہ سے وہ اٹھتے نہیں اور کیا کماتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں، لعنتوں سے رہائی کا مکاشفہ، اور وہ کیسے ہے، ہم اپنے منہ سے لعنت ہلاکت کو پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہلاکت گھروں میں رہتی ہے، گھروں کے اندر ہے، اور بچے نادانی میں اس بات کو لے رہے ہیں، ماں باپ نادانی میں اس بات کو بچوں پر دے رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اب ماں کیا ہے، وہ کر رہی ہے کوشش، لیکن انہوں نے کہا ماں پہلے تھوڑی حکمت نہ لی، حکمت بھی استعمال کر کے بولتے بدن دے کینے وال نے، میرے تو بولتے وال بھی کوئی نہیں بدن دے ہوتی۔ یہ کمپیریزن کا بھی ایک معاملہ چل پڑتا ہے اس میں، کہ ماں باپ جو کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا بچہ، اس کی بچی، اس کا بچہ، اور اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں،
اور پھر وہ ساری زندگی اسی طرح مقابلے بازی میں رہتے ہیں، کمپٹیشن میں رہتے ہیں۔ سو پیرنٹس کے لیے یہ میں کلام بات زیادہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ سیمسن پیدا ہوتا، اس کی ماں سے کلام ہوا، اس کی ٹیچنگ ہوئی ماں کی کہ تو اس کے بال، سر کے بال کیا ہے نہ منڈوانا۔ تو ٹیچنگ ان کی ہو، پیرنٹس کی ہو، اور بچے اگر اس لائق ہو چکے ہیں تو ان کی بھی ہو۔ بچہ بڑا ہوتا ہے 12-13 سال کا، اے جی ہون ساڈی کی کردا سندا ہی نہیں، تے جدوں سنن دے قابل سی ادوں کی تسی اونوں اس قابل بنایا کہ تہاڈی سنے۔ پرابلم یہ ہے ہم اسے چرچ نہیں لے کے جاتے، پرابلم یہ ہے ہم اسے درست راستہ نہیں دکھاتے، پرابلم یہ ہے ہم انہیں خدا کی باتیں نہیں سکھاتے، پرابلم یہ ہے نہ ہم کلام پڑھتے، نہ دعا کرتے، نہ ہم نے اپنے بچوں کو ویسا سکھایا ہے۔ اب جب وہ 5 سال کا تھا اور وہاں سے لے کے 12 سال تک جب اس کے اندر یہ کیپیسٹی تھی کہ وہ درست راہ کو سمجھے، اس کے اندر درست بیج بھیجے جائیں، تو اس نے کیا کیا؟ دنیا کی باتوں کو اپنے اندر لے لیا۔ اب جب بڑا ہو گیا ہے، اب آپ زور لگا رہے ہیں، چرچ جا، دعا کر، خدا کی طرف آ، نشے تماشے والے کول نہ بیٹھ، یہ جوا کھیلتے ہیں، یہ خونی ہے، یہ چور ہے، ان کے پاس نہ جا، تو پرابلم کہاں آتی ہے؟ اب وہ سنتا، ہیلو میں باتیں غلط تو نہیں کر رہا جی؟ تو پرابلم کہاں آ جاتی ہے؟ پھر یہاں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ٹیچنگ کہاں سے ہم نے کرنی ہے اپنے بچوں کی؟ جب وہ سننے کے قابل ہو گئے ہیں، 3.5 4.5 سال کی عمر میں وہ جب تیار ہو گئے ہیں، ان کی ٹیچنگ کرنا شروع۔ تو یہاں اب وہ کہاں آ گیا جی؟ چیٹنگ پر۔ چیٹنگ کی بات آ گئی نا، اس نے کہا کہ میں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ ٹٹولے تو میرا باپ کیا کرے، مجھے چیٹر سمجھے اور مجھے برکت کی جگہ کیا کرے، لعنت۔ تو ایسا ہوتا بھی ہے چیٹنگ چرچوں میں، روحانی بچے روحانی چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پادری انہوں دا بھائی نام ہوتا ہے، تو رفاقت کی ہے جی وڈے پادری نال، وڈے چینل والے نال، دعائیں روزے پادری انعام کر رہا ہے، بھائی انعام ان کے لیے دعائیں روزے رکھ رہا ہے جی، ان کی کلیسیا میں جا کر، ان کے گھروں میں جا کر ان کے وزٹ کر رہا ہے، ان کے لیے فکر مند ہے، ان کے لیے اپنا قیمتی حصے میں سے بھی دے رہا ہے کہ چلو کوئی دعائی شوائی کوئی کچھ ہو جائے۔ تو جدو وہ ٹھیک ہو جاندے نے تو 4 پیسے آ جاندے نے، تو پھر کہتے ہیں اسی بڑے چینل تے جا کے بڑا ہدیہ ڈالنا ہے۔ چھوٹے چیچی چھوٹا ہدیہ تے بڑے چینل تے، اور میں نے دیکھا ہے لوگوں نے ٹی وی کے نیچے پیسے رکھے ہوئے، یہ جی کہ یہ اتنے ایزی پیسہ کرنا ہے۔ اوکے چلیں، خدا مند ساتھ ہو۔ اچھا، تو یہ چیٹنگ ہے۔ آپ کی سب چیزوں کا حق آپ کے پاسٹر کا، جہاں آپ جاتے ہیں، جہاں سے آپ روحانی خوراک لیتے ہیں، جہاں آپ روحانی پرورش پا رہے ہیں، جہاں آپ روحانی قد میں آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس باپ نے، جو پاسٹر کا مطلب ہے باپ، اس باپ نے آپ کو ہاتھ پکڑنا چلانا سکھا دیا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ اب چلنے کے قابل ہو گئے ہیں تو اسی باپ کے آگے ٹانگے اپنی پھیلانا شروع کریں تاکہ وہ منہ کے بل گرے۔ ایسی نہیں چیٹنگ کرنی، بلکہ جو آپ کا اسپرچل فادر ہے آپ نے اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ یہ چیٹنگ نہیں کرنی، کیونکہ میں نے کہا برکت تب ملے گی جب کوئی باپ خوش ہوگا، اور اگر باپ خوش نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے سمجھنا ہے آپ نے اس بات کو، روحانی اعتبار سے
جہاں آپ کی رفاقت ہے، جہاں آپ سمجھتے ہیں ہاں یہ میرا مدر چرچ ہے، یہاں میرا روحانی جنم ہوا ہے، یہاں میں نے بپتسمہ لیا، یہاں میری روحانی پرورش ہونا شروع ہوئی ہے، تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ سو یہاں اس نے کیا کیا جی؟ اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اچھا آگے 13ویں آیت بڑی خاص ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ خاص لکھا ہے، اس کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے تیری لعنت مجھ پر آئے۔ کیا جملے ہیں؟ تیری لعنت۔ اب ہوا بھی کچھ اسی طرح۔ کس طرح کہ اس نے ایک بیٹے کو برکت دلوا کر اب اس کی جان بچانے کے لیے انہوں کہہ دیے مامے دے گھر چلا جا، اسے ماموں کے گھر میں بیچ دیا، اور وہ وہاں سے پھر کبھی نہیں آیا جب تک یہ زندہ تھا، پھر کبھی کوئی 25 سال بعد آیا، تب یہ خداوند میں سو گئی اور وہ اس کے جنازے تک نہ آ سکا، کیونکہ ڈر تھا، بھائی کا خوف تھا، تو اس سبب سے وہ نہ آ پایا۔ دوسرا بیٹا، تو اب وہاں پہ پرابلم کیا آ گئی کہ اس بیٹے نے بھی ماں سے محبت چھوڑ دی، تو ایک ہی وقت میں دونوں بیٹے اس کی سے کیا ہوئے، خدا نے ابھی یعقوب اور یوسف پیدا ہی نہیں ہوئے تو یہ کلام کہہ دیا تھا کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے پر کیا کرے گا، حکومت کرے گا۔ اب یہ بڑا آتا ہے، بڑا آگے کہتا ہے جی باپ میں تیرے پاس یہ کھانا لے آیا، یہ نے کھا اور مجھے کیا کر، برکت ہو، برکت میں دے چکے ہوں، انہیں کیا کنوں دیتی ہے، میں یسوع آیا منو چیک کر، میرے بدن دے وال چیک کر، مجھے چیک کر باپ، میری برکت کس کو دے دی، میری بلیسنگ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے دے دی ہے، مجھے نہیں پتا، تیرا بھائی لے گیا ہے۔ انہیں کہا اوکے، ان برکت دیتی ہے مانوی دے، وہ کہتا ہے اب میں برکت نہیں دے سکتا۔ برکت ایک بار جب منہ سے نکلتی ہے وہ پتا ہے کہ کون سی اور کیسی ہے، اس نے کہا میں اب وہ برکت دوبارہ نہیں تجھے دے سکتا۔ انہیں کہا نہیں دیکھ کچھ ہو جائے کوئی میری برکت، اس نے کہا نہیں اب برکت دے دی ہے، لیکن اس نے اس کے لیے بھی دعا کی، لیکن اس نے کہا کہ وہ تجھ پر کیا کرے گا، اس نے بھی دعا میں کہا کہ تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ سو چرچ برکت کو لینا اہم سمجھے، لعنت کو نہیں۔ کبھی اپنے منہ سے لعنت کی باتیں نہ کہیں۔ بیٹے کہتے ہیں میں پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹیاں کہتی ہیں مجھے تو زہر ہی دے دو میں مر جاؤں، ماں باپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا وہ برا دن تھا جس دن میں اس سے بیاہ لایا، جس دن میں نے اس سے شادی کی، اور وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی کے اندر لعنت کو بیچ رہے ہیں، اور وہ لعنت کہاں تک جاتی ہے، بچوں تک جاتی ہے۔ لیکن یہ برا حال ہے، افسوس کا حال ہے کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے بھی ایسی باتوں کو بیچتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ تو اپنے